ریسنٹلی جو ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ایک نازیبا ویڈیو، اس کے اندر جو خاتون ہے آپ اس کے پاس گئی، اس کو آن کیمرہ لے کر آئی، اس کی فیملی کو آن کیمرہ لے کر آئی اور اسے ایسے سوال کیے کہ پبلکلی اس کی انسلٹ ہوئی۔ عمیری کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی، آپ کو شرم نہیں آئی یہ سوال کرتے ہوئے؟ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ ویڈیوز بنائی آپ نے، ایسا کیوں کیا؟ اتنی تو اس کی بے عزتی پہلے نہیں تھی جتنی آپ نے کر دی ہے۔ آپ کون ہوتی ہیں انویسٹیگیٹ کرنے والی؟ ملینز یا بلینز میں ٹاپ ٹرینڈنگ پر یہ جا رہی ہے بات کہ تہمینہ نے عمیری ویڈیو میں جو خاتون ہے اس کا انٹرویو کر لیا۔ اس انٹرویو میں خاتون خود ہے، خاتون کا بھائی ہے، اس کے پیرنٹس ہیں۔ ایڈٹ کر کے یہ رنگ دیا گیا کہ شاید یہ عمیری والی خاتون ہے۔ دوستو ریسنٹلی سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ ایک نازیبا ویڈیو، ایک فضول اور بیہودہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اب اس ویڈیو کو وائرل کس نے کیا، یہ ویڈیو کس نے بنائی، اس ویڈیو کے اندر کیا کچھ تھا، ہم نے اس پر تنقید کی، ہم نے اس پر مذمت بھی کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ تہمینہ شیخ جو اکثر ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ہوتی ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل کی جاتی ہے اور اس میں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نازیبا ویڈیو جو ہے جس خاتون کی ہے وہ اس کا انٹرویو ہے اور لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تہمینہ شیخ کو کیا ضرورت تھی اس عورت کا انٹرویو کرنے کی، اس سے ایسے سوال کیوں پوچھے جا رہے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی انسلٹ کیوں کی جا رہی ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم تہمینہ شیخ سے جانیں گے تہمینہ شیخ نے اس عورت کا انٹرویو کیوں کیا، تہمینہ شیخ اس مبینہ ویڈیو کے اندر جو عورت ہے، جو خاتون ہے، اس کو آن کیمرہ کیوں لے کر آئی، تہمینہ شیخ نے کیا یہ ویوز کے لیے کیا؟ یہ تمام حقائق جانیں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تہمینہ صاحبہ، اس ٹائم سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی چل رہا ہے، لوگ آپ پر کافی تنقید کر رہے ہیں، آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ ویلاگس بھی ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ریسنٹلی جو ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ایک نازیبا ویڈیو، اس کے اندر جو خاتون ہے آپ اس کے پاس گئی، اس کو آن کیمرہ لے کر آئی، اس کی فیملی کو آن کیمرہ لے کر آئی اور اسے ایسے سوال کیے کہ پبلکلی اس کی انسلٹ ہوئی۔ اب وہ جو انٹرویو تھا وہ آپ نے کب کیا اور یہ انٹرویو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک عورت جو اس ویڈیو میں مبینہ طور پہ نظر آ رہی ہے، کیا آپ نے اس کا انٹرویو کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہم جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، جس پر پراپر پروپیگنڈا چل رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرنے کے لیے بہت سے کام باقی ہیں، موجود ہیں، جس کی کریکشن ہونی چاہیے، جس پر کام ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف اور صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے کسی کی بھی تصویر کو، کسی کی بھی پرانی ویڈیو کو نئی ویڈیو کے ساتھ نتھی کر کے، ایڈٹ کر کے، آن ایئر کر کے بہت بڑا مارکا سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عمیری کی ویڈیو کے حوالے سے، اور مجھے نہیں پتا، شاید میں آپ کو ڈیجٹس کم بتا رہی ہوں، ملینز یا بلینز میں ٹاپ ٹرینڈنگ پر یہ جا رہی ہے بات کہ تہمینہ نے عمیری ویڈیو میں جو خاتون ہے اس کا انٹرویو کر لیا۔ تہمینہ نے بالکل اس کا انٹرویو نہیں کیا۔ تمام لوگوں کے لیے میں بڑا کلیئرلی، یہ علی آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے میسج ہے، اوکاڑا کی یہ پروگرام ہے، یہ ویڈیو ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جس کو ایڈٹ کر کے یہ رنگ دیا گیا کہ شاید یہ عمیری والی خاتون ہے۔ 2025 کی بات ہے اور 15 جون کی یہ بات ہے جب یہ پروگرام آن ایئر ہوا تھا۔ لکیر کے فقیر یا وہ لوگ جو نہیں جانتے ان چیزوں کو، ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جی ان کا انداز نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو بڑے گھر پر، جو لوگوں پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، جو ترجمان بھی بنے رہے، جو کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ اور سمجھدار ہیں، ایسے لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے کم سے کم جس ٹاپک پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس چیز پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز تو حاصل کر لیں، اس کی ڈیٹس کو دیکھ لیں، اس خبر کی تصدیق تو کر لیں کہ جو خبر بتائی جا رہی ہے یہ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے۔ یہ میرا میسج ہے آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے۔ میں جن کی طرف اشارہ کر رہی ہوں وہ بہت سمجھدار ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی چیز کو اٹھاتے ہیں، لکیر کے فقیر کی طرح چلنے لگ پڑتے ہیں، کم از کم اپنے اس انداز کو ٹھیک کر لیں، بہتر ہوگا۔ آپ لوگ تو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی امید اور خواہش کر بیٹھے ہیں، کیسے اتنا بڑا ملک سنبھالنا ہے؟ آپ نے ترجمانی کی ہوئی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ نہیں جناب، ایسے نہیں ہو گیا،
ہو ایسے کچھ گیا کہ یہ 15 جون کو میرا ایک پروگرام آج سے 6 ماہ پہلے آن ایئر ہوا تھا. اسی پلیٹ فارم سے میرے پروگرام کا نام پکار ہے اور یہ اوکاڑا کا کیس ہے. اوکاڑا کا جو پولیس کا پیج ہے آفیشیل، اس کے اوپر جا کر آپ اس کیس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں. اس میں ایک بیوی نے اپنے شوہر کو اپنی کچھ برہنہ ویڈیوز بنا کر دی تھی. کیوں بنائی، کیسے بنائی، کیا وجہ تھی، یہ لمبا قصہ ہے، چھوڑیں. بنائی جس کو وہ آن دا ریکارڈ ایکسپٹ کریے کہ جی میں نے کیا تھا. بعد میں نہیں بن سکی، کورٹ میرج تھی، پسند کی شادی تھی، سسرال کو اعتراض تھا، یہ گھر نہ بس سکا، تو پھر شوہر نے انہی ویڈیوز کو وائرل کر دیا. یہ فیملی مجھ تک اپروچ کرتے ہوئے پہنچی اور پھر اس کے بعد میں نے اوکاڑا میں جا کے ان کے گھر پر ان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں خاتون خود ہے، خاتون کا بھائی ہے، اس کے پیرنٹس ہیں. میں نے ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ یہ بات پوچھی تھی کہ آپ لوگ اس انٹرویو کے لیے ایگری ہیں؟ جی ایگری ہیں. ماسک لگانا چاہتے ہیں ماسک لگا لیں. نہیں ماسک نہیں لگانا، ہم دوپٹے سے چھپائیں گے. اوکے ڈن، کریں. کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ آپ لوگوں نے اٹھا کے کس ویڈیو کے ساتھ اس بی بی کو جوڑ دیا؟ آپ سے حساب نہیں ہونا؟ یا کہ ساری زندگی آپ نے یہیں پہ زندہ ہی رہنا ہے، آپ کو موت ہی کبھی نہیں آنی، آپ کو خوف ہی کوئی نہیں ہے آخرت کا کہ ہم کیسے کسی کی عزت اچھال سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ وہ پروگرام 6 ماہ پرانا اب والی عمیری ویڈیو کے ساتھ لنک کر کے یہ رنگ دیا گیا کہ تہمینہ نے عمیری ولی خاتون کا انٹرویو کر لیا ہے. میں نے بالکل نہیں کیا. ہر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرے ہر ادارہ، ہر شخص وہ جو کہتا ہے میں بڑا تیسما خان اور سمجھدار ہوں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہوا. جی ایسا نہیں ہوا. آپ لوگ کم سے کم 150 چیک کر لیں. علی مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا، آپ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، ایکٹیو ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پر بڑا زبردست آپ نے نام بھی بنایا ہوا ہے. ہم جب کوئی اپنی ویڈیو یا پروگرام آن ایئر کرتے ہیں تو اس کے نیچے اس کی ڈیٹ نہیں آ رہی ہوتی؟ بالکل آتی ہے کہ کب اپلوڈ ہوئی ہے. ٹائم آتا ہے، ڈیٹ آتی ہے، سال آتا ہے، سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام کے تمام سابقہ ترجمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار بھی ہیں اور ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس نے کرپشن کی ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے. پر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس سوشل میڈیا کو آپ یوز کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کے تصدیق کا انداز کیا ہونا چاہیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں تمام لوگوں سے جو اس پروپیگنڈے میں شامل ہیں، جنہوں نے یہ ٹاپ ٹرینڈنگ بنایا ایشو جو کہ تھا ہی نہیں. بہت سے ایسے ایشوز تھے جس پر کام کیا جاتا تو شاید کسی کا بھلا ہوتا، پبلک میں، عوام میں، ادھر ادھر. آپ لوگ ہمیشہ ہر اس چیز کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ساتھ کہیں نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو جی بلے بلے ہو جائے گی. اچھا یہ جو پروپوگنڈا بنایا گیا میں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، ہر دوسری پوسٹ یہ تھی کہ تہمینہ شیخ یہ انٹرویو کیوں کر رہی ہیں، تہمینہ شیخ اس عورت سے ایسے سوال کیوں کر رہی ہیں کہ موبائل کدھر رکھا ہوا تھا، موبائل ہل کیوں رہا تھا، موبائل یہ تو موبائل وہ. تو پروپوگنڈا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس پر؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ہاں یہ دوڑ اور یہ جنگ کیوں لگ گئی ہے کہ میرے ویوز کتنے ہونے چاہیے، میرے ویوز کتنے ہونے چاہیے، مجھے شہرت مل جائے. ہائے ہائے آج یہ ٹاپک اچھا جا رہا ہے، میں بھی اس پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے ڈال دوں، میری بھی تھوڑی شہرت اور بڑھ جائے. آپ شہرت بڑھائیں، میں شہرت بڑھانے پر اعتراض نہیں کر رہی. جب آپ خبر کو باقاعدہ ویڈیو بنا کر کسی کی تصویر لگا کے ٹھیکیدار بن کے سمجھدار بن کے ڈائیلاگ بازی کرتے ہیں تو پہلے تصدیق کر لیا کریں اس ایشو کی کہ ہے کیا. آپ تصدیق کے بغیر کام کرتے ہیں لکیر کے فقیر کی طرح. آپ دیکھیں کہ بھائی یہ جو ویڈیو نتھی کی جا رہی ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے، یہ کب آن ایئر ہوئی تھی، کس سال میں ہوئی تھی، کس منتھ میں ہوئی تھی، ساری چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں. آپ آگے سے جوں بھاشن پہ بھاشن دے رہے ہیں. آپ ضرور دیں بھاشن، آپ کا ٹھیک ہوگا تو میں بھی سنوں گی، لیکن اگر آپ کا بھاشن ہی درست ہوگا، آپ کی انفارمیشن ہی پوری نہیں ہے، آپ کو دیکھنا ہی نہیں آتا، آپ کو یوز ہی نہیں کرنا آتا، پھر آپ تو نہ یہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں تو 30 مار خان ہوں. یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے. آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ 6 ماہ پرانا پروگرام ہے. افسوس کے ساتھ یہ بات کرنے لگی ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ، دکھی ہو کر یہ بات کرنے لگی ہوں. ہم کسی کی بھی تصویر کے نیچے اور اوپر کیپشن کچھ بھی لگا کے آن ایئر کر دیں اور یہ کہیں کہ بہت بڑا کام ہو گیا، اچھا یہ ملین ہو گیا، 2 ملین ہو گیا. یہ کامیابی نہیں ہوتی ہے. یہ آپ اپنے آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کیا چیز ہے، آپ کی تربیت کتنی ہوئی ہے.
آپ کو کیا سکھایا گیا پروفیشنلی؟ کچھ نہیں سکھایا گیا. اس پروگرام کو ذرا کمپلیٹ میرے کہنے پر میں ریکویسٹ کرتی ہوں اس قوم سے بیٹھ کے دیکھیں. خاتون اس میں بات کیا کر رہی ہے کہ میں نے کورٹ میرج کی تھی, پھر میں ویڈیوز بھیجتی تھی, یہ شوہر میرا جو ہے وہ ملک سے باہر ہوتا تھا, بارات لے کر آیا تھا, بارات لے کر واپس چلا گیا, شادی نہ ہو سکی, چھپ کر کورٹ میرج کی, نمبر بند ہو گیا, میں پریشان ہو گئی, رابطہ کرتی رہی, نمبر بلاک. اگلے دن پولیس کو بتایا, پولیس کی ٹیم میرے ساتھ گئی ہے اس کے گھر میں, اور پھر وہاں پر یہ بنا دیا گیا ایشو کو, یہ تو پولیس لے کر آ گئی میرے پہ. پھر میری ڈیورس ہو گئی, اور پھر اس نے میری یہ ویڈیوز کو وائرل کر دیا, جبکہ میں نے اس کو کسی اور طریقے سے پوچھا کہ تم نے میری ویڈیوز کو وائرل کیوں کیا. اچھا, یہ جو ویڈیوز تھی کیا اس لڑکی نے شادی سے پہلے بھیجی تھی, نکاح سے پہلے بھیجی ہوئی تھی؟ جی, نکاح سے پہلے بھیجی گئی تھی یہ ویڈیوز. اس کا شوہر ملک سے باہر تھا اور یہ خود یہاں پر اوکاڑا کے ایک نجی گاؤں میں تھی, جس کو ہم پولیس اسٹیشن کی بات کریں تو شاید صدر اوکاڑا پولیس اسٹیشن لگتا ہے. اب جب بعد میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, پیسے بھی بھیجتا تھا, آلموسٹ کوئی 14 لاکھ انہوں نے بتایا ہے کہ 14 لاکھ روپے بھی میرے پاس تھے اس کے, یہ سپورٹ کرتا تھا. پاکستان آیا, گھر والے نہ مانے, نکاح نہ ہو سکا, کہیں اور کر دیا, اس نے چھپ کے کورٹ میرج کر لی, حالات و واقعات بگڑ گئے. ہم عمیری ویڈیوز میں یہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا, میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اپنے انداز میں. اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے کورٹ میرج کر لی تھی. تو سمجھدار کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ پروگرام نہیں ہے, تو پھر کون سمجھائے ان کو, آپ بتائیں. اب جب یہ پروپوگینڈا آپ کے اگینسٹ کیا گیا, آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا کسی اتھارٹی میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا اب تک؟ رابطہ تو مجھ سے بے شمار لوگوں نے کیا, ہزاروں نے کیا. وہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں آپ سے؟ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے یہ کام کیوں کیا, عمیری کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی, آپ کو شرم نہیں آئی یہ سوال کرتے ہوئے, آپ نے یہ سوال کیوں کیا, ویڈیوز بنائی, آپ نے ایسا کیوں کیا, اتنی تو اس کی بے عزتی پہلے نہیں تھی جتنی آپ نے کر دی ہے. آپ کون ہوتی ہیں انویسٹیگیٹ کرنے والی؟ آپ جا کے لوگوں کے اوپر روپ ڈالیں, انویسٹیگیٹ کریں, آپ کو یہ کس نے اختیار دیا؟ آپ نے غلط کر دیا, کسی کی عزت اتار دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. بھائی میں نے نہیں کیا, آپ سب لکیر کے فقیر ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. میں سب کو یہی آنسر دے رہی ہوں, کسی ایک چیز کو نہیں, اجتماعی جو پاور میں بیٹھے ہیں لوگ, ان کو میں جواب دے رہی ہوں اس گناہ کا جو میں نے کیا ہی نہیں ہے. بہت سے کامنٹس پازیٹیو ہیں, بہت سے کامنٹس نیگیٹو ہیں. کتنے ایشوز ایسے ہیں اس ملک کے جس پر کام کرنا چاہیے, جن پر بات نہیں ہوتی, کوئی بات ہی نہیں کرتا, بیچارے ترلے ڈال رہے ہوتے ہیں رو رو کے, سسکیاں لے لے کے, کوئی نہیں سنتا, ساڑی آواز بڑھو, ہم جاتے ہیں. میں کہتی ہوں میں خوش قسمت عورت ہوں جس کو اللہ نے ایک نیکی کے راستے پر ڈالا اور نیک کام کے لیے چنا, کہ میں جا کر کسی کی آواز بنتی ہوں, کسی کی آواز بننے پر کسی نہ کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. میری قبر کی تیاری ہو رہی ہے. مجھے بتائیے, ملینز میں پروگرام گیا جڑا والا, 5 لوگ مظلوم, سیدھے سادے شریف دیسی لوگ, جھانسا دیا گیا عمرے کا, اور آگے جا کے نکل آئی بیچ میں سے آئس, اور 25 سال سزا ہو گئی. اس پر کیوں نہیں کام کرتے آپ لوگ؟ اس پر ٹاپ ٹرینڈنگ بنائے نا ایشو. میں دیکھوں ریاست ہلی ہے, میں دیکھوں اسلام آباد ایئرپورٹ پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انکوائری لگ گئی ہے ساروں کی, جس کی شفٹ تھی. اللہ کے بندوں, میں تو یہاں تک چیختی رہی ہوں, یہ فلائٹ نمبر ہے, یہ ٹائم ہے, یہ تاریخ تھی, اور کیا بتاؤں, سیٹ نمبر یہ ہے, اور کس طرح بتاؤں. اب کسی کا دل کرے تو کوئی اس ٹائم موقع پر کون سی وہاں پر آفیسر تھے, کس کی ڈیوٹی تھی, یہ تو آپ لوگوں کے اختیار ہے نا, ہمارے تو نہیں ہے, ہم تو نہیں چیک کر سکتے. یہ چیک کریں اور پھر دیکھیں کہ کس نے بھائی 1.5 کلو آئس کا بیگ جو ہے وہ بڑے آرام سے گزارا, کرنے والا کام کریں. آواز بنے کسی کی تو ایسی بنے کہ کسی کا کچھ تر جائے, کو مسئلہ حل ہو جائے. ترجمانی تو آپ کو بہت کرنی آتی ہے, تو ٹھیک ترجمانی کریں, آپ غلط ترجمانی مت کریں. کامنٹس دیکھیں, وہ پروگرام میرا ملینز میں گیا, مجالے کسی نے آواز اٹھائی ہو؟ کیوں؟ کب تک پروپیگنڈا کرنا ہے؟ کسی کی عزت اچھالنی ہے صرف اس لیے کہ میں وائرل ہو جاؤں؟ کیوں؟ آج آپ یہ حرکت کر لیں, جس کو عزت اللہ دیتا ہے اس کی عزت انسان اتار نہیں سکتا. یہ بات لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں تمام لوگ. میں کامنٹ سیکشن کو ریڈ نہیں کر رہی علی. کیوں؟
کچھ لوگ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بہت بری باتیں کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ خود غرض ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ کو نہ اپنی عزت کا پتہ ہے نہ اگلے کی عزت کا پتہ ہے. تو بھائی الحمدللہ ایسے ہزاروں کام میں نے اپنے کریئر میں کیے جس سے اللہ نے مجھے عزت دی، اور الحمدللہ جس ٹرینڈ کو آپ نے بنانے کی کوشش کی اور بنا بھی لیا، اس میں ایٹ دا اینڈ ہار آپ کی ہو رہی ہے. اب جتنی تنقید آپ پر ہو رہی ہے، ان فیوچر آپ اس طرح سے کسی کا انٹرویو کریں گی، کسی کی آواز بنیں گی، یا اب آپ ڈر گئی ہیں آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گی؟ بالکل بنوں گی، آواز بھی بنوں گی، کام بھی کرتی رہوں گی. البتہ ایسے لوگوں کے لیے ہر پروگرام میں ایک میسج ایڈ ضرور کر دوں گی، پہلے نہیں کیا، اور نام لے کے کروں گی. باقاعدہ بتاؤں گی کہ اس کو پروپوگنڈا نہیں بنانا، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اس کے خلاف کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے. یہ بھی جملہ آج سے ایڈ ہوگا اس ٹاپ ٹرینڈنگ پروپوگنڈے کی وجہ سے. اب اس ٹائم پر جو آپ کو ڈی فیم کر رہے ہیں، آپ کے اگینسٹ جو پورا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، کوئی ایکشن لیں گی، لیگل ایکشن آپ؟ میرے خیال سے اس پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہی پبلکلی کہ میں اس پر لیگل ایکشن لوں گی، اور اگر لوں گی تو کون سا لوں گی اور کیا لوں گی. اس بات کو کلوز رہنے دیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی شخص بے وقوف اور پاگل نہیں ہوتا. جس نے یہاں تک اپنے آپ کو منوایا ہوتا ہے، اس کو آگے بھی آتا ہے کام کرنا. اچھا، سوشل میڈیا پہ اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، کافی تنقید ہو رہی ہے، تو آپ کو کوئی لائف تھریٹ، کوئی رسک تو نہیں ہے اس ٹائم پہ؟ ہم جس ملک پہ رہتے ہیں، یہاں پر کبھی کیلوں کے اوپر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی تم نے میری بات نہیں مانی اس بات پر ایگریشن میں آ کے آپ کو مار دیا جاتا ہے. میں جس مقام پر کھڑی ہوں، ملینز نہیں بلینز کی بات کریں. یہ ریٹنگ، یہ معاملات کے سلسلے جو چل رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا اوپن کرتی ہوں، ایک نیا پیج، ایک نیا نام جو میں نے پہلے سنا ہی نہیں ہے، اس پر آگے میرا پروگرام نتھی کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کی الٹی سیدھی کیپشنز لگائی. او ہو شوہر سامنے آ گیا. اوے اللہ کے بندو، اتنی داڑھی ہے بابا جی کی، وہ کہاں سے شوہر آ گیا. کوئی میرا پروگرام اٹھا لیں، اس کا ایک چنک، اگلے پروگرام کا دوسرا چنک، تیسرے پروگرام کا چوتھا چنک، کوئی پچھلے سال کوئی اس سال کا ہوا وا، وہ سب ملا جلا حلوہ تیار کر کے اپنی مرضی کی کیپشن لگا کے آن ایئر کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ بلے بلے بہت ہو رہی ہے. یہ بلے بلے زیادہ دیر نہیں چلے گی، یہ یاد رکھیے گا. آپ کو کسی کی چیز اور نام استعمال کر کے بلے بلے کرنی آتی ہے نا، تو میں خود تہمینہ شیخ ہوں اور اپنی عزت کو سنبھالنا بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہ یاد رکھیے گا. ابھی تک بات یہاں تک ہے، اس سے آگے بات کہاں جائے گی یہ مجھے کرنا آتا ہے. مجھ سے بہت سی فاؤنڈیشنز نے، ہیومن رائٹس نے رابطہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا اس پر ایکشن لینا چاہیے. تو میرے پاس بھی اختیار ہے ایکشن لینے کا. اگر میرے ساتھ کسی قسم کا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جو نیگیٹیوٹی میں ہے، جو ایگریشن کا حساب ہو سکتا ہے، جو گرج نکالنے کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، تو اس کے ذمہ دار یہ تمام لوگ ہیں. اور سب سے پہلے ترجمان صاحب ہیں ہمارے ماضی کے، جنہوں نے بڑے زور لگا لگا کے ڈائلاگ لکھ لکھ کے لائن پڑھتی ہیں، ایسے ایسے لائن پڑھیں، ایسے ایسے لائن پڑھ رہے ہیں. او ہو فلانی صاحبہ تو فلانی صاحبہ. صاحبہ ورڈ نہیں ہوتا، صاحبہ ورڈ ہوتا ہے. شکریہ، یہ سب ذمہ دار ہیں.